آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن گنگا میں شامل لوگوں اور فریقوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے ان سب کی زبردست ستائش کی جنہوں نے آپریشن کی کامیابی کے لیے انتھک کوششیں کی۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 180 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آج کا دن شہریوں کو ٹیکے لگائے جانے کی بھارت کی کوششوں میں ایک اہم دن ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری آج نئی دلی میں ہائیڈروجن پر مبنی جدید فیول سیل الیکٹرک وہیکل کے لیے آزمائشی پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سری نگر شہر کے مضافات کے نوگام علاقے میں حفاظتی دستوں نے 3 دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور خواتین کے کرکٹ عالمی کپ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر آپ سے اپیل ہے کہ محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ دونوں ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن گنگا میں شامل لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ آپریشن گنگا کے تحت یوکرین سے تقریباً 23,000 بھارتی شہریوں اور 18 ملکوں کے 147 شہریوں کو کامیابی کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ کل بات چیت کے دوران بھارتی برادری اور یوکرین میں نجی شعبے کے نمائندوں پولینڈ، سلوواکیہ، رومانیہ اور ہنگری نے آپریشن گنگا کا ایک حصہ بننے سے متعلق اپنے تجربات بیان کیے۔ انہوں نے ان چیلنجوں کا ذکر کیا جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے رہنماؤں، رضاکار گروپوں، کمپنیوں، نجی افراد اور سرکاری عہدیداروں کی زبردست ستائش کی جنہوں نے آپریشن کی کامیابی کے لیے انتھک کام کیا۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 180 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں سردست زیر علاج مریضوں کی تعداد 32,811 ہے۔ زیر علاج مریضوں کی شرح 0.08% ہے۔ ملک میں سردست شفا یابی کی شرح 98.72% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کل 3,884 لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,876 نئے معاملات کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں سے ٹیکے لگوانے کی اپیل کی ہے۔ اپنے سلسلے وار ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اپنے شہریوں کو ٹیکے لگانے کی بھارت کی کوششوں کی سمت میں آج ایک اہم دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچے بھی ٹیکہ لگوانے کے اہل ہیں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ احتیاطی ٹیکہ لگوا سکتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت میں ملک میں ہی تیار کردہ کئی ٹیکے دستیاب ہیں اور سرکار نے جانچ پڑتال کے بعد دوسرے ٹیکوں کی بھی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وبا سے لڑنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ آج ٹیکہ کاری کا قومی دن ہے۔ ٹیکے کی اہمیت کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے ہر سال یہ دن 16 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ٹیکہ کاری کے قومی دن 2022 کے موقع پر بھارت نے 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ ٹیکہ کاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ اپنے سلسلہ وار ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ 180 کروڑ سے زیادہ کووڈ کی خوراک لگا کر بھارت ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ ٹیکہ کاری کئی جان لیوا بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے میں اہم رول ادا کرتی ہے، اس لیے خاص طور سے دیہی علاقوں میں عوامی بیداری پیدا کرنے پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ جناب نائیڈو نے امید ظاہر کی کہ پولیو کی طرح جلد ہی بھارت کووڈ-19 وبا پر قابو پانے میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری آج نئی دلی میں ہائیڈروجن پر مبنی ایڈوانسڈ فیول سیل الیکٹرک وہیکل کے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ ملک میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا جس کا مقصد ہائیڈروجن کے بارے میں بیداری پھیلانا ہے۔ بھارت تیز رفتار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے صاف توانائی اور کم کاربن کے طریقہ کار کے تئیں عہد بند ہے۔ ہائیڈروجن توانائی اسٹریٹجی کا ایک اہم عنصر ہے اور کم کاربن توانائی کے طریقے میں اہم رول ادا کرے گا۔ گرین ہائیڈروجن میں سڑک ٹرانسپورٹ سمیت
کئی سیکٹروں میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے مواقع موجود ہیں اور عالمی سطح پر بے مثال رفتار حاصل کر رہا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آج صبح سری نگر شہر کے مضافاتی علاقے نوگام میں سیکورٹی دستوں دہشت گردوں کے بیچ ہوئی گولی باری کے واقعے میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ گولی باری اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی دستوں پر علاقے میں تلاش اور محاصرے کی کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ سمیت مجرمانہ مواد بھی برآمد ہوئے ہیں۔ آخری خبر آنے تک علاقے میں تلاش کی کارروائی جاری تھی۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما بھگونت مان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ ریاست کے گورنر بنواری لال پروہت نے انہیں عہدے اور راجداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب عظیم مجاہد آزادی بھگت سنگھ کے آبائی گاؤں نواں شہر ضلع میں کھٹکر کلاں میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا بھی موجود تھے۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی میں ملک میں پہلی مرتبہ اساتذہ کی تربیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران راجیہ سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ حکومت کا خیال ہے کہ اساتذہ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور وہ اس سمت میں اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں طلباء اور اساتذہ کے تناسب میں بہتری آئی ہے۔ گجرات میں 12 سے 14 سال تک کی عمر کے تقریباً 20 لاکھ بچے کووڈ ٹیکہ کاری کے مجاز ہوں گے۔ ریاست کے وزیر صحت رشیکیش پٹیل نے آج صبح گاندھی نگر سے اس مہم کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تمام مراکز پر ٹیکے لگائے جائیں گے، جس کے لیے آن لائن اور مرکز پر پہنچ کر بھی رجسٹریشن کرایا جا سکتا ہے۔ ریاست کے صحت کے محکمے کے مطابق گجرات میں 4 کروڑ 96 لاکھ لوگوں کو دونوں ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور 15 سے 18 سال کے 77% بچوں کو دونوں ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو نے پنجاب پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کے عہدے سے آج استعفی دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفی انڈین نیشنل کانگریس کی صدر کو بھیج دیا ہے۔ کانگریس اعلی کمان نے اسمبلی انتخابات میں خراب کارکردگی کے سبب کل سبھی 5 ریاستوں کے صدور سے استعفی دینے کو کہا تھا۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت میں 15% پائلٹ خواتین ہیں۔ ایک تقریب میں وزیر موصوف نے کہا کہ خواتین نے ہوابازی کے شعبے میں زبردست تعاون دیا ہے۔ اس تقریب کا اہتمام بھارتی ہوابازی کے شعبے میں خواتین کی حصولیابیوں اور خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے فکی نے کیا تھا۔ شہری ہوابازی کے شعبے میں خواتین کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہوابازی کے شعبے میں خواتین نے بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات پر قابو پایا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن یورپی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے اگلے ہفتے یورپ جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین پساکی نے بتایا ہے کہ بائیڈن نے اس مہینے کی 24 تاریخ کو برسلز میں نیٹو کے خصوصی سربراہ میٹنگ میں یورپی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس مشرقی یورپ میں پناہ گزینوں کے بڑھتے بحران کے بارے میں رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال اور نیٹو حلیفوں کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی حمایت کے اظہار کی غرض سے پچھلے ہفتے پولینڈ اور رومانیہ گئی تھیں۔ خواتین کے کرکٹ عالمی کپ میں انگلینڈ نے ماؤنٹ مون گنوئی کے مقام پر بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کی یہ پہلی جیت ہے۔ مقررہ 50 اوورز میں جیت کے لیے درکار 135 رن کی نشانی کے لیے کھیلتے ہوئے انگلینڈ کی خواتین نے 32ویں اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 136 رن بنا کر یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن گنگا میں شامل لوگوں اور فریقوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے ان سب کی زبردست ستائش کی جنہوں نے آپریشن کی کامیابی کے لیے انتھک کوششیں کی۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 180 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آج کا دن شہریوں کو ٹیکے لگائے جانے کی بھارت کی کوششوں میں ایک اہم دن ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری آج نئی دلی میں ہائیڈروجن پر مبنی جدید فیول سیل الیکٹرک وہیکل کے لیے آزمائشی پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سری نگر شہر کے مضافات کے نوگام علاقے میں حفاظتی دستوں نے 3 دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔